بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر انگلش کے یونٹ نمبر 4 فرام مدر ود لو اس کی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایکسرسائز میں ہمارے پاس آتا ہے ووکیبلری اینڈ گرامر۔ ووکیبلری ذخیرہ الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ لک فار دا میننگ ان فار آف دا فالوئنگ ایموٹیو ورڈس ان ڈکشنری میں سے ایموشنل ورڈ کو جو کہ مندرجہ ذیل دیے گئے ہیں ان کا معنی آپ نے بتانا ہے، لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایموٹیو کا مطلب ہوتا ہے ایموشنل یا ایموشن مطلب جذبات کے متعلق ہوتا ہے۔ فائنڈ دیئر اینٹینمس، اور اس کی معلوم کرنا ہے اینٹینمس مطلب کہ اپوزٹ، الٹ۔ ان این اتھینٹک تھیزرز مطلب کہ ایک مطلب کہ قابل اعتماد ڈکشنری سے۔ نو رائٹ دا کریکٹ ورڈ فار دا ایموشنل ایکسپریس ان ایچ اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے نا، ایچ اسٹیٹمنٹ۔ اور ان کے متعلق آپ نے کیا کرنا ہے، مطلب کہ ایک اسٹیٹمنٹ میں ان کا جذبات کا اظہار کرنا ہے، ان الفاظ کا۔ تو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں تو ان کا جو ہے نا خال جگہ کو اس میں پر کرتے ہیں کہ خال جگہ میں کون سا لفظ صحیح آئے گا، ٹھیک ہے، کون سا لفظ کہاں پر آئے گا۔ تو چلتے ہیں پہلے لفظ کی طرف۔ دیر از نو ہاؤس ان ٹاؤن بیٹر دین می، یعنی کہ مجھ سے بہتر کوئی قصبہ نہیں ہے، قصبے میں کوئی گھر نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو اس میں کیا ہے، وہ تکبر، غرور کے متعلق بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایروگنٹ یا سنبش دونوں کا معنی ایک جیسا ہے، ملتا جلتا ہے۔ آپ اس یہاں پر ایروگنٹ لگا سکتے ہیں، سنبش بھی لگا سکتے ہیں، معنی میں نے ساتھ لکھ دیا ہے، صحیح ہے، ایروگنٹ، صحیح ہے۔ اور آگے ہے آئی کانٹ اسٹینڈ ٹاکنگ ٹو پور پیپل، یعنی کہ میں غریب لوگوں سے بات نہیں کر سکتا۔ یہاں پر سنبش آئے گا کیونکہ وہ خود پسند ہوتا ہے، گھمنڈی ہوتا ہے، وہ اپنے ذات کو جو ہے نا زیادہ ترجیح دیتا ہے کہ میں مطلب کہ اونچے ذات کا ہوں یا مطلب میں امیر ہوں، اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اس قسم کا بندہ سنبش قسم کا۔ تھرڈ پہ ہے مائی سن ڈیڈ ریئلی ویل ان ہز ایگزام، میرا جو بیٹا ہے وہ ایگزام میں بہت اچھا، یعنی کہ اس نے بہت اچھا کیا، یعنی کہ اس کا فخر ہے، پراؤڈ ہے اپنے بیٹے پر، والد کو۔ نیکسٹ پہ ہے اوہ مائی ہیئر لکس ونڈرفل ٹوڈے، جو میرے بال ہیں وہ آج مطلب بہتر اچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے، وین، بیکار، بے فائدہ ہے، صحیح ہے۔ تو آگے ہے آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف بیڈ ٹوڈے، تو یہاں پر کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، لیزی، سست، کاہل، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہے آئی ول اون مائی اون بزنس ود ان 5 years، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 5 سالوں کے اندر میں نے اپنا بزنس بناؤں گا۔ یہاں پر کیا ہے، ایمبیشیس ہے، ٹھیک ہے، آرزو ہے۔ یہ سارے ایڈجیکٹیو ہیں، صحیح ہے۔ ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے، جو نون پرونون کے بارے میں بتائے، صحیح ہے۔ ساجدہ آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر گوئنگ تھرو، تو وہ کہتا ہے کہ ساجدہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، صحیح ہے۔ سمپیتھٹک، ہمدرد ہے، صحیح ہے، ہمدردی کو کہتے ہیں۔ آئی ول نیور، صحیح ہے۔ یہاں پر ہے آئی ول نیور فرگیٹ وٹ شی ڈیڈ ٹو می، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ آئی ول نیور فرگیٹ، میں کبھی نہیں بولوں گا، وٹ شی ڈیڈ ٹو می، کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہاں پر بدلے کے متعلق ہے، تو یہاں پر کیا آئے گا، وینجفل، انتقام لینے والا شخص۔ اس کے بعد ہے گرامر۔ گرامر میں کیا ہے، گرامر میں ہے چوز ون آف دا ریلیٹیو پرونون۔ ریلیٹیو پرونون کون سے ہوتے ہیں، جو کہ جملے میں ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس کے ساتھ جوڑتے ہیں یا ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ سے جوڑتے ہیں، صحیح ہے۔ ہو، وچ اور ہوز، اور ہوم بھی ہوتا ہے اور دیٹ بھی ہوتا ہے، ٹو فل ان دا بلینکس۔ تو ہو کہاں پر آتا ہے، یہ کسی ایک پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے گرل ہو، بوائے ہو، مین ہو، وہ مین ہو، ٹھیک ہے۔ اور وچ کیا کہ یہ نان لیونگ تھنگس چیز کے لیے ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور ہوز کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوز ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے خاص کر، ٹھیک ہے، وہ لیونگ بھی ہو سکتی ہے، نان لیونگ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ٹاک ٹو دا گرل، آئی ٹاک ٹو دا گرل، میں یعنی کہ ایک لڑکی سے میں بات کی، ہوز کار، جس کی کار، صحیح ہے۔ ہوز کار یعنی کہ یہاں پر کیا ہے، آئی کے متعلق ہے، اس کی کار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، ملکیت کے لیے استعمال ہوا، یہاں پر ہوز آئے گا۔ مسٹر نظام، صحیح ہے نا، یہ ایک پرسن ہے، تو پرسن کے لیے ہو از ٹیکسی، جس کی یعنی اس کی، ٹھیک ہے نا، ایک کار ہے۔ آئی لیو ان ہاؤس ان حیات آباد وچ از ان پشاور، جو کہ پشاور میں واقع ہے، صحیح ہے۔ اچھا، دس از دا گرل ہو کمز فرام اسپین، ٹھیک ہے نا، یہ گرل ہے جو
اسپین سے آئی ہے. صحیح ہے. تو ہو کیا ہے؟ پرسن، گرل کے لیے استعمال ہوا ہے. دیٹس ابرار دا بوائے. ہو یہاں پر پھر بوائے کے لیے استعمال ہوا ہے ہو. صحیح ہے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں آگے ہے تھینک یو ویری مچ فار یور ای میل. صحیح ہے. یہ نان لیونگ تھنگ ہے، ظاہری بات ہے وچ یہاں پر آئے گا. وچ واز ویری انٹرسٹنگ. دا مین سید ہوز فادر، ٹھیک ہے، اس کا والد. یہ پھر پروسیشن یعنی کہ پوسیشن کے لیے استعمال ہوا ہے، ملکیت قبضے کے لیے استعمال ہوا ہے. صحیح ہے. دا چلڈرن ہوز شوٹیڈ، ٹھیک ہے نا، بچہ جو کہ چلا رہا ہے ان دا اسٹریٹ، گلی میں. اچھا. دا کار ہوز ڈرائیور، جس کا، ٹھیک ہے نا. پھر یہاں پر پوسیشن کے لیے وٹ ڈیڈ یو ڈو ود دا منی. منی کیا ہے؟ نان لیونگ سے پھر وچ آ گیا اس کے ساتھ. صحیح ہے. آگے ہے انڈر لائن دا انڈیفینائٹ، ٹھیک ہے، انڈیفینائٹ پروناؤن. صحیح ہے. تو انڈیفینیٹ پروناؤن کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے پروناؤن جس کے متعلق ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹ پرسن یا چیز کون ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ہم شیور نہیں ہوتے، اس کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، جیسے کہ سم باڈی، ایوری باڈی، اینی تھنگ، ٹھیک ہے نا، اس قسم کے فیو، سم، ٹھیک ہے، اس قسم کے ورڈ. تو ان کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. تو چلتے ہیں کون کون سے ہیں. آسان سا ہے، ٹھیک ہے، آسان سا ہے کہ یہاں پر ایوری باڈی، صحیح بات ہے. پھر یہاں پر اینی باڈی، اس پورے جملے کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں پر ہمیں اینی باڈی، ایوری باڈی، صحیح. ون اسٹوڈنٹ، ون یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ. کون سا اسٹوڈنٹ ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے اس کے متعلق. پھر یہ ون کیا آ جائے گا؟ ہو جائے گا انڈیفینیٹ ہوگا. صحیح ہے. نو باڈی، صحیح ہے، نو باڈی. فیو، مینی، سم، اور آگے ہے سم باڈی، اور یہاں پر اینی تھنگ. ٹھیک ہے. یہ آسان سا تھا، اس لیے میں نے یہاں پر ایک تفصیل سے بتانے کی مطلب کہ کوشش نہیں کی. تو چلتے ہیں ایک اور چیز آپ کے لیے میں نے وہ کیا ہے جو کہ ہمارے پاس رہ گئی تھی، جس کا منٹا اسکیچ، ٹھیک ہے نا. یہ بھی مجھے پیپر کے لیے اہم لگا، تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو کوشچن ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا کریکٹر آف اسکیچ آف منٹا. منٹا کا جو آپ نے کریکٹر کا بیان کرنا ہے، خاکہ بیان کرنا ہے. اچھا، منٹا کیا ہے؟ منٹا از دا مین اینڈ میجر کریکٹر آف دا اسٹوری. اس کہانی کا جو مین کردار ہے، اصل کردار ہے، وہ منٹا ہے. شی از ویری ایموشنل. وہ ایک بڑی جذباتی قسم کی ہے. اینڈ ایموشنل اور انتھوسیاسٹک فار ٹیکنگ ایڈمیشن ان میری ہل اسکول. وہ اپنے جس اسکول میں جانا چاہتی ہے اس کا نام ہے میری ہل. وہ اس میں داخلہ لینے کے لیے بڑی کیا ہے، پرجوش ہے. شی آلسو لوز ہر فادر اینڈ وہ اپنے جو ہے نا آلسو لوز، وہ اپنے والد سے بھی پیار کرتی ہے. اینڈ ورریز فار ہر سیک مدر، اور اپنی بیمار ماں کے لیے بھی وہ بہت پریشان ہے. آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، شی وانٹس ٹو لیو ہر ہوم فار ہر اسٹڈیز ٹو، اور دوسری طرف وہ اپنے گھر کو چھوڑنا چاہتی ہے پڑھائی کے لیے. شی از ان گریٹ کنفیوژن، ٹھیک ہے نا. وہ ان کے لیے مطلب کہ گریٹ کنفیوژن میں آ جاتی ہے، بہت زیادہ مطلب پریشان ہو جاتی ہے. اینڈ فائنڈس، اور تلاش کرتی ہے، نو وے، کوئی راستہ، ٹو ڈیسائیڈ، یہ فیصلہ کرنے کے واٹ ٹو ڈو، یعنی کہ وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے. ایٹ لاسٹ، آخر کار، ہی اگریز ود ہر فادر، ٹھیک ہے. پھر وہ اپنے والد کے جو تجویز تھی اس پر اتفاق کر لیتی ہے. اینڈ اسٹاپ تھنکنگ، اور سوچنا بند کر دیتی ہے اس کے متعلق، اس کے متعلق اباؤٹ ہر ایڈمیشن اپنے ان دا میری ہل اسکول، جو کہ میری ہل اسکول میں وہ داخلہ لینا چاہتی تھی. اس نے وہاں پر جانے سے اپنے آپ کو روک لیا، فار دا سیک آف ہر فادر اینڈ مدر، اپنے ماں باپ کے لیے. تو یہ ایک چھوٹا سا مطلب کہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ پیپر میں آ جائے، اس لیے میں نے یہ بھی ایکسرسائز کے ساتھ یہ کروا دیا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.